اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والی بٹن کو پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، ہماری سوچ ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انہیں دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون پریشانی میں ہے اور کس کو پریشانی نہیں ہے۔ انہیں ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اللہ کے بندوں پر بھی رحم کرتے ہیں اور ان کا پورا خیال کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، کیونکہ عبادت ایسی چیز ہے کہ عبادت میں اللہ کے بندوں پر رحم کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے بندوں کو خوش کرنا بھی اللہ کی عبادت سے ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے برگزیدہ بندے جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ کوئی کسی طریقے سے بھی ہو، اگر کوئی شخص برے راستے چلتا ہے تو اس کے بھی وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، کوئی اگر شرابی ہے تو اس کے بھی خیر خواہ ہیں، اگر کوئی بھی شخص کسی طریقے سے بھی برا عمل کرتا ہے اور اللہ کے ولی کی نظر میں آتا ہے تو اسے بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے برے کاموں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ تو پیارے برادران اسلام، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک شرابی کو دیکھا، جو شرابی اپنے شراب کے نشے میں راہ میں گرا ہوا تھا، یعنی راستے میں شراب پی کر پڑا ہوا تھا، اور اس نے اتنی شراب پی رکھی تھی کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اور بے ہوشی کے عالم میں اپنی زبان سے بہت زیادہ بکواس کر رہا تھا۔ پیارے برادران اسلام، جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے دیکھا کہ ایک شرابی شراب پی کر کے فالتو کی بکواس کر رہا ہے تو اس کے پاس جا کر آپ ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ زبان تو ذکر حق کے لیے تھی، اس زبان کو کون سی آفت پہنچی کہ یہ ایسے بکواس کر رہی ہے؟ تو جیسے ہی آپ نے اس شخص کو راستے میں پڑا ہوا دیکھا اور وہ بکواس کر رہا تھا تو آپ نے پھر اس کے پاس کھڑے ہو کر کے پانی منگوایا اور اس کا منہ اور اس کی زبان دھونے لگے۔ منہ اور زبان دھونے کے بعد احسان جتانے کے لیے وہاں کھڑے نہیں ہوئے، اس سے باتیں کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ دھو کر کے آپ آگے تشریف لے گئے۔ کچھ وقت کے بعد جب شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے یہ سارا قصہ سنایا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے تمہارا منہ اور تمہاری زبان دھوئی۔ تو اس شرابی نے جب یہ سنا تو وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا الہی، تیرے مقبول بندے کی شرم کھا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو اپنے مقبول بندے کے طفیل مجھے بخش دے۔ پیارے برادران اسلام، اس شرابی نے تو اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، لیکن رات کو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کچھ آرام کے لیے لیٹے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، تو نے اس شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا تو ہم نے بھی تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ تو پیارے برادران اسلام، ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی قربت و معیت سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کی عاقبت اچھی ہو جاتی ہے۔
پھر جو لوگ یہ کہیں کہ ان اللہ کے ولیوں کے پاس کیا پڑا ہے اور ان کے پاس جانے سے کیا فائدہ ہے، تو ذرا سوچئے کہ وہ بد نصیب اور بدبخت ہیں یا نہیں۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہمارے اچھے آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے